کیا آپ کی مخلصی بھی آپ کے منہ پر ماری گئی ہے؟ کیا آپ کو بھی آپ کے اپنوں نے بہت رلایا ہے، بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے؟ تو آج کی یہ ویڈیو میری آپ سب کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہماری زندگی میں ہمارے کچھ اپنے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں زندگی کا بہت بڑا سبق سکھا دیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی کچھ مثال میرے ماضی کے تلخ واقعات کی ہے۔ میں نے زندگی میں بہت تلخیاں دیکھی ہیں۔ میں یہاں پر آپ سب کے ساتھ اپنے ریئل ایکسپیرینسز شو کرنے کے لیے آتی ہوں کہ خدا را آپ لوگ سدھر جائیں، آپ لوگ صرف اور صرف اللہ کے آگے رونا شروع کر دیں۔ دنیا کے آگے رو کر میں نے دیکھا ہے مجھے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ میرے ماضی کی اتنی سخت تلخیاں ہیں کہ جب میں ان کو سوچتی ہوں نا تو میرا سینہ جیسے چھلنی چھلی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان پیارے اپنوں کو خوش رکھے جنہوں نے مجھ سے میری خوشیوں کی وجہ سے حسد کر کر میرے اندر وہ عیب نکالے جو میری ذات میں کبھی تھے ہی نہیں۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ وہ میرا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا، وہ میرا دوسرے لوگوں کے آگے فریاد کر کے مدد مانگنا، یہ سب رائے گا نہیں گیا، لیکن میں نے غلطی یہ کی کہ میں نے لوگوں کے آگے رویا۔ مجھے رونا چاہیے تھا تو صرف اللہ پاک کی ذات کے آگے۔ میرا مقصد ویڈیو کا یہی بنانے کا ہوتا ہے کہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں، اللہ تعالیٰ کو پکاریں، دنیا کے آگے مت روئیں، دنیا سے مدد مت مانگیں جیسے میں نے مانگی اور مجھے سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں نا تو ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم تو خوشیوں کے بالکل بھی حقدار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پھر بھی اتنی رحمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی مثال مجھے کچھ اس طرح سے ملی۔ اب میں اپنی زندگی میں اس طرح سے ہو گئی ہوں جیسے کوئی ایک چٹان نہیں ہو جاتی، اتنی مضبوطی آئی ہے، اتنی مضبوطی آئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اب مجھے لوگوں کے رویوں سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی، جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور قرآن کے ترجمے سورۃ البقرہ کی آیت سے مجھے یہ سبق ملا جس نے مجھے اتنا مضبوط کر دیا کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میری طرف آ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو مانگ 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 کر تھک جائے گا لیکن میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم جیسا گمان کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہمیں صلہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جیسا ہم گمان رکھیں گے نا ہمیں ویسا ہی نتیجہ ملے گا۔ تو ہمارا گمان اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر یقین تھا، سمندر کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا گیا، ان کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی کر دی گئی، بی بی ہاجرہ کو صحرا میں زمزم عطا کر دیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا گیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا گیا، کیونکہ ان سب کا اللہ پر توکل تھا، اور توکل ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ ہم سب کہتے تو ہیں ہمارا اللہ پر یقین ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں کس طرف لے کر جاتے ہیں کہ اللہ پر یقین بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نا، ہم کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ضرور کر رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے۔ کبھی کبھی نا انسان اللہ تعالیٰ کی بجائے لوگوں پر زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سب دھوکہ ہے، دنیا سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ان پیاروں کے ہاتھوں سے توڑ کر کہتا ہے بتا تیرا میرے علاوہ کوئی ہے اس دنیا میں؟ تیرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دنیا کا سہارا نا عارضی سہارا ہے، اللہ تعالیٰ کا سہارا دائمی سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نا توڑ کر کہتا ہے کہ آجا بندے میری طرف آجا، میں تیری آس میں ہوں کہ تو میری طرف پلٹ آ۔ لوگ ہمیں بہت توڑتے ہیں، لوگوں نے بہت توڑا، بہت زیادہ ظلم کیے، اتنی تکالیف برداشت کرنے کے بعد آج میں اتنی مضبوط ہوئی ہوں کہ میں آپ سب کو کہتی ہوں خدا را
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے رونا ہے۔ جب بھی مشکل آئے، کوئی بھی چیز چاہیے آپ کو، لوگوں سے نہیں مانگنی، اللہ سے مانگے، توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے دنیا اور آخرت کی چیزوں سے سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عزیز تر نہ ہو جائے۔ تو اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کو اپنانے میں ہی کامیابی ہے۔ جب دل نہ مانے تب بھی دعا مانگے، جب آنکھ سے آنسو آئے تب بھی دعا مانگے، جب کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا ہو تب بھی دعا مانگے، بس اللہ کے آگے بیٹھ جائیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نا اگر ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں پالتا ہے تو دنیا میں اس کو چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا سب کچھ سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو کیوں ہم دنیا کی طرف جاتے ہیں؟ 70 مائیں ہی جب ہمیں مل گئی محبت کی شکل میں، تو ہمیں اپنی مشکلات میں رجوع بھی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سب ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے۔ صرف اسی سے مدد ملتی ہے، دنیا ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ دل سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ کو اپنا دوست بنا لیں۔ دنیا کے آگے آپ ذلیل و خوار ہو گئے، دنیا نے آپ کو ٹھکرا دیا، آپ کی وفاؤں کو ٹھکرا دیا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کر لیا ہے، بس کچھ نہ بولیں، صبر کر لیں۔ آپ یقین کریں، صبر کرنے والے کے ساتھ نا معجزے ہوتے ہیں۔ جو دعائیں مانگتا ہے اور جو صبر کرتا ہے نا، اس کے ساتھ زندگی میں بہت بڑے معجزے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ چاہیں گے بھی نہیں نا کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کے ساتھ مکافات عمل ہو، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات مکافات عمل کرتی ہے، بہت کرتی ہے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یقین کریں آپ، کبھی کبھی دل ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کی باتیں جیسے مجھے اندر سے مار رہی ہوں، پتھروں کی طرح لوگوں کی باتیں میرے دل پہ گزرتی تھی، اور جو آنسو تھے نا وہ آہ کی صورت میں حلق کے اندر اٹک جاتے تھے، وہ آنکھوں میں نہیں آتے تھے، وہ آہیں نا عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے۔ آپ یقین کے ساتھ ایک دفعہ اللہ کو پکارے تو صحیح، اللہ تعالیٰ تو وہ بھی باتیں جانتا ہے جو آپ اپنے منہ سے نہیں بولتے، جو آپ کچھ بھی نہیں کہتے، جو آپ کے دلوں میں چل رہا ہوتا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جس نے کبھی کبھی نا آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کریں، یا اللہ پاک میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں، یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، اگر میں نے آپ کو کھو دیا تو میں نے سب کچھ کھو دیا، یا اللہ پاک میں آپ کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی ہوں، یا اللہ اگر میں نے آپ کو پا لیا تو میں نے سب کو پا لیا۔ تو آپ یقین کریں اللہ آپ کو بہت قریب سے سنتا ہے، کیونکہ اللہ پاک انسان کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ بس اللہ کو دوست بنا لیں۔ میری اس ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ خدا را اللہ کو دوست بنا لیں۔ آپ کی خواہشات، آپ کی مرادیں کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا۔ آپ لوگوں سے بار بار مدد کے لیے مانگتے ہو، ایک بار اللہ سے مدد کے لیے مانگو تو صحیح۔ تو جائے نماز پر بیٹھ جاؤ، جھک جاؤ، دعائیں سٹارٹ کر دو۔ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے، اللہ تعالیٰ مرادیں پوری کرتا ہے۔ جب ٹوٹا ہوا دل اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے نا تو اس کا شور پورے آسمان پر گونجتا ہے، اور خاموشی کا شور جب گونجتا ہے نا تو اللہ آپ کی دھڑکنیں بھی سنتا ہے، اللہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ زندگی، دنیا کی زندگی امتحان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو ہو رہا ہے وہی تو ٹھیک ہے۔ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو ایک در کھلا ہے، اور ہمیشہ کھلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مطابق جینا سٹارٹ کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنا لیں، اللہ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ سے معافی مانگا کریں، اپنے گناہوں کی صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارا کریں۔ میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا تھا کہ میرے ریئل ایکسپیرینسز یہ ہیں کہ دنیا آپ کو دھوکہ دیتی ہے، دنیا آپ پر ہنستی ہے، دنیا آپ کا مذاق بناتی ہے۔ جب آپ مدد کے لیے جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات بس آپ کو تھام لیتی ہے، جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تھاما ہے، اتنا صبر دیا اور ایک چٹان کی طرح بنا دیا نا۔ اللہ آپ کو بھی اتنی خوشیاں دے۔ اللہ جب کوئی اللہ نہ کرے پریشانی آئے نا تو ایسے گزر جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یار یہ بھی کوئی بات تھی۔ تو اس وجہ سے نا ایسا انسان کو ہونا چاہیے، بس اس کا رجوع اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے سن رہا ہے۔ تو پھر دیکھنا آپ کو عبادتوں کا اجر بھی ملے گا، منزلیں بھی ملیں گی، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کو آپ کے صبر کا صلہ بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔
بس آپ سب نے توکل اور یقین لازمی رکھنا ہے۔ توکل اور یقین کے بغیر نا اس دنیا میں کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہے، بہت ڈیپلی آپ کو سنتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ ایک دفعہ نا دل سے پکار کے دیکھیں، یا اللہ میری مدد کر دے۔ آپ یقین کریں گے آپ کے ساتھ معجزے ہوں گے، آپ کے ساتھ بالکل معجزے ہوں گے، کیونکہ آپ کا توکل اللہ پر ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور میری ہر پیاری بہن کو شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ میری پکار ہر اس بہن تک چلی جائے۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔